اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے دنوں جاوید غامدی صاحب کا لیکچر سن رہا تھا، جس میں کہ وہ بات چیت قادیانیوں کے بارے میں کر رہے تھے اور ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، یعنی کہ غامدی صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلمان نہ جانے یا اسے کافر کہے۔ نہ کسی فرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی اسٹیٹ کو یہ حق دیا گیا ہے، کیونکہ شارع نے یہ حق کسی کو نہیں دیا۔ ماشاءاللہ غامدی صاحب کو میں کچھ سنتا رہا ہوں، زیادہ تو ان کو نہیں سنا یا زیادہ ان کے نظریات کا واقف بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے ان کے اس استدلال پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ بتائیں کہ آپ اللہ عز و جل کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق اللہ ہے، کیا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور وہ انکار کر دے کہ نعوذ باللہ، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو کسی خالق کو نہیں مانتا، میں تو ایسے کسی نظریے کا قائل نہیں ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کی ہستی بھی موجود ہے۔ اور وہ شخص اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کی ذات کا منکر ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار کی نبوت کا منکر ہے، تو لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا سوال صاحب ذی علم، صاحب ذی شعور اور علماء سے، اور خاص طور پہ جناب علامہ غامدی صاحب سے ہے کہ آپ ایسے شخص کو کیا سمجھیں گے؟ کیا مسلمان سمجھیں گے اس کو؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی نہیں مانتا، تو یہی کہا جائے گا نا کہ یہ شخص جو ہے یہ منکر ہے، یہ شخص کافر ہے، یہ شخص غیر مسلم ہے۔ تو ایسے شخص کو غیر مسلم ہی کہا جائے گا، کافر ہی کہا جائے گا، اس کا یہ استدلال نہیں مانا جائے گا کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس لیے ہم اس کو مسلمان جانیں۔ ایمان کے تقاضے ہیں، جس طرح کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور آخری پیغمبر رسول ہونے پہ ایمان۔ تو اگر ہم ایمانیات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ان کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔
ہم اپنے آپ کو مسلمان تبھی کہلائیں گے کہ جب ہم ایمان کے تمام تر تقاضے عقیدے کے مطابق اس پہ ایمان رکھیں گے۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو ایسا شخص مسلمانوں کے ہاں زندیق ہے، کافر ہے، ملعون ہے، جو بھی اس کو کہا جائے اس کو کہا جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے۔ اگر یہ نعوذ باللہ ہم یہ سلسلہ جاری ساری کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، نبی آئے گا، تو یہ سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، تو پھر دین اسلام کی ساری عمارت کو گویا ہم اس کی جڑوں سے اکھاڑنے کے در پہ ہوں گے۔ مجھے بتائیں کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے انبیاء جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، کیا ان کے خلاف جو ہے ان کو کافر اور زندیق نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو قتل کے احکامات علماء نے نہیں دیے؟ تو یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، فتنے کے تدارک کے احکامات بھی علیحدہ ہیں۔ یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کے تدارک کے احکامات بھی الگ ہیں، ان کے نارمل احکامات نہیں ہیں، جو کہ ایسے اشخاص پہ وہ احکامات لاگو ہونے چاہیے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یا تو ایک انسان عقیدے ایمانیات کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو پھر کسی شخص، کسی ادارے، کسی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے ایمان پہ شک کرے۔ لیکن استدلال جو ہے غامدی صاحب کا یہ ہے کہ وہ چاہے انکار کرتے ہیں نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ہمیں حق حاصل نہیں ہے، یا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نان مسلم ہیں یا کافر ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، یہ شریعت سے بہت بڑا جو ہے انکار ہے، اور شریعت کے احکامات کی سراسر کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو اس لیے جو غیر مسلم ہے اس پہ اجماع امت ہے، پاکستان کے تمام مسلمانوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا گیا ہے۔ کیا کوئی اٹھ کے آج کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرا چونکہ نظریہ ایسا ہے تو اس لحاظ سے اسٹیٹ نے بھی غلط کیا ہے، علماء بھی غلط کر رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں بس صحیح بات کر رہا ہوں، کیونکہ نعوذ باللہ میں ایسی اتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ میرے اس استدلال کا کوئی رد نہیں ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اجماع امت جو ہے مسلمانوں کا ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے پاکستان کے تمام علماء کا اس پہ اجماع ہے، بلکہ میں کہوں گا اجماع امت ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ اور اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نبوت کا دعوے دار ہے، وہ زندیق ہے اور کافر ہے، فتنہ ہے، فساد فی الارض ہے، اور اس کا تدارک جو ہے اکارڈنگلی کیا جانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔